اور یہ یاد رکھیں کہ امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد اور نسائی یہ بھی عربی النسل تھے۔ یہ حقیقت اچھی طرح ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جن محدثین نے احادیث کی کتابوں کو جمع کیا یا احادیث کو کتابی شکل میں جمع کیا، ان سب کو یا ان کی اکثریت کو اجمی قرار دینا یہ ایک دھوکہ اور فریب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج حدیث کی جو کتابیں امت میں رائج ہیں، مقبول ہیں، متداول ہیں، چند ایک کے سوا سب کے مصنفین، مؤلفین عرب تھے، اور یہ بہت بڑی کوشش کی شیخ صفی الرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ انہوں نے ان مصنفین، ان مؤلفین، ان محدثین کی ایک فہرست بنائی اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ میں بھی آپ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہوں۔ عرب محدثین: امام مالک ذی اصبح کے، امام شافعی قریش کے، امام حمیدی یہ بھی قریشی، امام اسحاق بن راہوے بنو تمیم، امام احمد بن حنبل بنو شیبان، امام دارمی بنو تمیم، امام مسلم عربی قشیر سے، امام ابو داود بنو ازد، امام ترمذی بنو سلیم، امام حارث بن ابی اسامہ بنو تمیم، امام ابو بکر بزار بنو ازد، امام نسائی۔ امام نسائی کا جو خانہ ہے آگے یہ خالی چھوڑ دیا شیخ صفی الرحمن مبارکپوری نے۔ اس کے بارے میں ناچیز نے تحقیق کی اور کچھ بڑے علماء سے اس کے بارے میں معلومات کی، تو جو مجھے معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں امام نسائی کے بارے میں، کہ ان کے بارے میں ان کی اصلہ من الحجاز، یہ کہا گیا کہ حجاز سے ہے۔ وقیل یرجع الی اسد، اور ان کا تعلق یہ لوٹتے ہیں، ان کا نسب لوٹتا ہے اسد قبیلے کی طرف، جیسا کہ اوس اور خزرج لوٹتے ہیں ان کی طرف۔ اور امام ابو یعلا بنو تمیم، امام ابو جعفر طحاوی بنو ازد، امام ابن حبان بنو تمیم، امام طبرانی لخم، امام دارقطنی، دو جگہ انہوں نے خالی چھوڑ دی تھی۔ ممکن ہے اس زمانے میں ان سے یہ نہ، لیکن انہوں نے لکھا کہ عربی ہیں، لیکن قبیلے کا نہیں پتہ چلا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب علم عام ہو رہا ہے اور نیٹ کے ذریعے بھی بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ پتہ چلا تحقیق کرنے پر کہ کان یقول انا من عرب الجزیرہ، وہ کہتے تھے کہ میں جزیرہ کے عرب میں سے ہوں۔ اور اس کے بعد امام حاکم بنو ضبہ، یہ 18 بڑے بڑے کبار محدثین آپ کے سامنے ذکر کیے جن کا تعلق عرب سے تھا۔ اور جو اجمی محدثین ہیں وہ امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری، امام ابن ماجہ، امام ابن خزیمہ، صرف 4 ہیں۔ اللہ اکبر! اب بتائیے، یہ ان کا دھوکہ ہے منکرین حدیث کا، معصوم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو یہ سب چیزیں نہیں معلوم ہوتی، اور آ کے کہتے ہیں کہ یہ اجمیوں کی، یہ ایرانی کی سازش ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ 8ویں صدی کے آخر تک وفات پانے والے مشہور اور صاحب تصنیف محدثین کا تفصیلی ذکر تذکرۃ المحدثین نامی کتاب کی 2 جلدوں میں کیا گیا ہے۔ ان محدثین کی کل تعداد 70 ہوتی ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ مولانا ضیاء الدین اصلاحی رفیق دار المصنفین اعظم گڑھ نے یہ ذکر کیا ہے ان لوگوں کا جو 1 صدی ہجری میں پیدا ہوئے محدثین، وہاں سے لے کر 8ویں صدی ہجری تک، اور 70 محدثین کا ذکر کیا، جن میں سے صرف 12 محدثین کے متعلق یہ صراحت ملتی کہ وہ اجمی تھے۔ 70 میں سے صرف 12، اور باقی سب کے سب عربی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حدیث کو اجمی یا ایرانی سازش قرار دینے میں کتنا وزن ہے، اور یہ نعرہ کس قدر پرفریب ہے، بلکہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے پیارے بھائیوں، جو یہ لوگ اس طرح زہر گھولتے ہیں کہ یہ مثلا جیسے امام بخاری کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں،
تو یہ بات یاد رکھیے کہ ان سے پہلے یہ کتابیں لکھی گئی تھیں، اور ان لکھنے والوں میں بیشتر سر فہرست عرب محدثین تھے. عجمی محدثین ان کے بعد ہیں، سب سے پہلے سارے عرب تھے، اور انہی سے انہوں نے حاصل کیا، انہی سے جمع کیا، اور انہی عرب محدثین سے لے کر انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کیا.